اللہ نے کہا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حالات کا مارا ہوا انسان، زمانے کا ٹکرایا ہوا انسان، اولاد کا ٹکرایا ہوا باپ، اولاد کی ٹکرائی ہوئی ماں، ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی، سب کچھ تمہارا ختم ہو گیا۔ کبھی وقت تھا تمہارے پاس، کبھی جوانی تھی تمہاری پاس، کبھی مال و مستی تھی، کبھی طاقت بازو تھا، کبھی کمر سیدھی تھی، کبھی منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے، کبھی معدہ قوی تھا تمہارا، کبھی جسم موٹا اور تازہ اور طاقتور تھا تمہارا۔ اب 70 سال کے بعد جب دانت منہ سے گر گئے، نکل گئے، اب جب نوالا چبانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، سخت روٹی اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہو، وہ بند کھانے لگ گئے ہو، ڈبل روٹی اور نرم خوراک، اپنا سخت کھانا پانی میں اور چائے میں دودھ میں ڈال کر نرم کھانے والے انسان، جس کے منہ سے دانت ختم ہو چکے ہیں، جس کا معدہ اس کیفیت پر آ چکا ہے کہ 2 سے 3 نوالے ہضم کرنے کی طاقت اس معدے میں نہیں رہی ہے، کمر جھک گئی ہے، ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، اور سب سے بڑا المیہ تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ مال ختم ہو گیا، جیب خالی ہو گیا، اولاد پرواز کر گئی ہے، اولاد نہیں دیکھ رہی ہے۔ اب ان تمام مشکلات میں اگر تم بیٹھ کے وہ بوڑھے باپ، وہ بوڑھے ماں، وہ بوڑھے مرد، وہ بوڑھے عورت، اگر ساری زندگی نے، سب کچھ نے، دنیا کے تمام تر حالات نے تمہیں ٹکرا دیا ہے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تو نہیں ٹکرایا ہے، میرے پاس آؤ۔ قل یا عبادی، اللہ گناہگار کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ تانا نہیں دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرے در پہ آؤ گے، معافی مانگو گے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 70 سال کے گناہ ہے، جاؤ جاؤ میں نہیں معاف کر رہا ہوں، 80 سال کے نافرمان ہو، جاؤ جاؤ میں نہیں معاف کر رہا ہوں، تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کر رہا ہوں، تم نے روزے نہیں رکھے ہیں، جاؤ جاؤ میں معاف نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا بوجھ لے کے آؤ، گناہوں کے انبار لے کے آؤ، زمین سے لے کر آسمانوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس دنیا کی خلا کو بھر دو، آسمانوں کو بھر دو، 7 زمینوں کو بھر دو، 7 آسمانوں کو بھر دو، اس کائنات کے برابر کئی کائنات اور بھی بن جائے، ان تمام کائناتوں کو گناہوں سے بھر دو، قاتل بن جاؤ، زانی بن جاؤ، مجرم بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، ہر قسم کے گناہ ہو تمہاری زندگی میں، ہر قسم کے گناہوں کے بعد، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں گناہوں کے بعد اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو مجھے روٹا ہوا نہیں پاؤ گے، مجھے مہربان پاؤ گے، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، مجھے دینے والا پاؤ گے، مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے کہا توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ عظیم دن اگر اس طرح نکل جائے بغیر توبہ کے، ہو گئی ہے عبادات ہم نے کی ہے، اپنی طاقت کے مطابق تراویح پڑھی ہے، اپنی عبادت کے طاقت کے مطابق ہم نے روزے رکھے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہمارے روزے پورے ہوئے ہوں؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیا پتہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہوگی ساری کی سارے، کیا پتہ کسی کو نمازیں پڑھنا ہی نصیب نہ ہوئی ہو اس مہینے میں۔ گزر جاتے ہیں مہینے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا رمضان شروع ہوا، میں نے کہا تھا کہ گزر جائے گا، افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے۔ آج سوچے نہ وہ لوگ اپنی ضمیر کو جج بنا کے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھے نہ جنہوں نے رمضان غفلت میں گزارا ہے۔ اللہ کا منادی اور مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے طرف آؤ، اور یہ ادھر سے ادھر لیٹ رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، برندے تک
واپس جا کے لیٹ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، بازاروں میں گھوم رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے، گپ شپ کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے وقت تھا، بازار میں گھومنے کے لیے وقت ہے، اپنے سبزی اور کھانا لانے کے لیے بندوبست کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، لیکن 10 منٹ اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے انسان نکالنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہم اتنے فارغ کہاں ہے، ہمیں کہاں سے ایسا موقع مل سکتا ہے۔ اللہ معاف کر دے، یہ توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ خود دیتا ہے توفیق۔ انسان سمجھتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے نماز چھوڑ دی، میں روزے نہیں رکھتا، میں نے روزے چھوڑ دیے، میں فلاں کام نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اے بندے، تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے روزے نہ رکھنے والا؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے۔